یہ تین چیزیں سمجھ لیں کہ نا کہ جو مرضی ہو جائے یہ تو کرنی ہی کرنی نیشنل لیول کے اوپر، ادروائز ہمارے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں. تو اس چیز کو میرا خیال ہے اس کے تمام لیول کے اوپر اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اچھا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا اسی طرح سے یونیورسٹیز میں اس کو پڑھایا جا رہا ہے جس طرح سے ہم بی ایس کمپیوٹر سائنس کروا رہے تھے پہلے، ابھی بھی ہو رہا ہے؟ بی ایس آئی ٹی تھی، اور کیا اس کا بی ایس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس الگ سے بی ایس پروگرام کے لیول پہ موجود ہے؟ جی بالکل، اب تو بہت ساری یونیورسٹیز نے بی ایس اے آئی پروگرام شروع کر دیا ہوا ہے، تو بلکہ ایم ایس اے آئی بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے. اور ہمارا جو کریکولم ہے جی یا ہمارا جو سلیبس ہے اس حوالے سے، وہ کیا انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹس کو میچ کرتا ہے؟ اوور آل میرا خیال ہے کہ اب جتنے بھی ہم کمپیوٹنگ ڈگریز کروا رہے ہیں، چاہے وہ بی ایس اے آئی ہے، بی ایس سی ایس ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہے، آئی ٹی میں ہے، تو ایچ سی نے کافی اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کی ہے، این سی اے سی نے کافی ایفرٹ پٹ کی ہے کہ اس کا جو کریکولم ہے اس کو پورا مارک کیا جائے. الحمدللہ میرا خیال ہے کہ وی آر گڈ ود انٹرنیشنل لیول آلسو. اور ہمارے پاس ریکوائرڈ فیکلٹی ٹرینڈ ہے اس حوالے سے؟ جی اب تو خیر جو فورن کوالیفائڈ بھی کافی لوگ آ چکے ہیں، واپس سرو کر رہے ہیں. لوکل بھی جو بہت سارے پی ایچ ڈی حضرات ہیں وہ پروڈیوس ہوئے ہیں، وہ بھی سرو کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب تو اٹس ٹائم ٹو ٹیک آف. میرا تو یہ خیال ہے کہ جو بنیادی لیول ہے وہ ہم نے کور کر لیا ہے، گراؤنڈ بن چکا ہوا ہے. اب تو اچھا، وہ جو آگے ایک چلنے کا ٹریڈیشنل ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں یہ ہے کہ آپ بی ایس بچوں کو کروا دیتے ہیں، ناٹ ان دا کمپیوٹر سائنس، کسی بھی فیلڈ میں، اور اس کے بعد پھر وہ جابس تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کیا کمپیوٹر سائنس میں، آئی ٹی میں اور اے آئی کے تھرو بھی یہ فیکٹر موجود ہے کہ بچے ڈگریز تو لے لیتے ہیں لیکن جابس نہیں ان کو ملتی اور وہ پریشان ہوتے ہیں؟ دیکھیے اگر میں خالی کمپیوٹنگ کی بات کروں، اس میں اے آئی بھی شامل ہو جاتی ہے. میرے خیال کہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے آپ کی ڈگری کمپیوٹر ہونا ضروری ہے. میں ہمارے دوست ہیں ان کا سافٹ ویئر ہاؤس ایکسپرٹ سسٹمز، وہاں پہ بھی انہوں نے مجھے بلوایا. 12 سال کا لڑکا ہے، عمر نام اس بچے کا، اور وہ جو بچہ ہے وہ پائتھن کے اندر اے آئی کی پروگرامنگ کرتا ہے. زبردست. اور میں اس سے ملا ہوں، مل کے بڑا مزہ آیا. تو اگر 12 سال کا بچہ کر سکتا ہے تو پھر میں اور آپ بھی نہیں کر سکتے. اچھا، فیوچر میں کلاس روم بیریئرز، مجھے 12 سال کے بچے سے یہ بات یاد آئی، فیوچر میں لرننگ کے لیے کیا کلاس روم بیریئرز رہ پائیں گے یا ختم ہو جائیں گے؟ جس سے شروع میں نے بات کی کہ جو یونیورسٹیز کا، ٹیچرز کا کلاس روم کا رول چینج ہو جائے گا، اور وہ ہمیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو ریلائز جتنی جلدی کر لیں اتنا بہتر. یعنی اگر 6 کلاس کا بچہ، گریڈ 6 کا بچہ جو ہے وہ اگر فزکس یا کیمسٹری یا بایو پہ اس کی گریپ ہے جی تو اسے پھر میٹرک کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. سیم لائک کمپیوٹر سائنس ہے، اگر اس کی آئی ٹی سکلز ڈیولپ ہو جاتی ہیں ارلی ایج میں تو پھر اس کو ڈگری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، وہ اسکل کی بیس پہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے. ہاں یہ دیکھیے یہاں پہ اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈگری کی اہمیت ختم ہوئی تو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے کہ آپ نے چیز کو جمپ سٹارٹ کر دیا ہے، وہ چل پڑا ہے، چلتا رہے گا، مگر کہتے ہیں کہ اس کو دیکھیے جاب کرنے میں اور کیریئر کرنے میں بڑھانے میں بڑا فرق ہے. کیریئر کے لیے آپ کو ڈگری چاہیے. اگر اس کا کام صرف یہ ہے کہ اس نے روزانہ کے بیسس کے اوپر کوئی شوق پورا کر لیا، اپنا نام بنا لیا، لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کر لیا، کچھ عرصے تک لائف کے وجہ سے وہ کچھ کما بھی رہا ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے، مگر لانگ رن کے لیے آپ کو ڈگری لازمی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا چیٹ جی پی ٹی، سیم لائک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اور آنے والے سالوں میں ظاہر ہے اس میں اور زیادہ ڈیولپمنٹس ہوں گی، تو کیا واقعتاً ان ڈگریز والی تعلیم کی ضرورت واقعی رہ بھی جائے گی یا نہیں؟ رہے جو وہ ختم نہیں ہو سکتے. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ جو شارٹ کورسز ہے تو یہ شارٹ کورسز ہی ہے نا، ان سے آپ کبھی بنیاد نہیں بنا سکتے. دیکھیں یہ وہی فرق ہے کہ آپ ایک اچھا مکینک اور ایک انجینئر میں جو فرق ہے. انجینئر تو آپ نے ڈگری لے کے بننا ہے، ٹھیک ہے. ان سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے میں بائی ڈگری کمپیوٹر سائنس کا ہوں مگر شوق الیکٹرانکس کا رہا ہے. انڈسٹری میں جب اتنا سارے کام ہمیشہ آٹومیشن کے اوپر کیا، مگر دیٹ ڈز ناٹ کوالیفائی می ایز این انجینئر. میری اپنی نالج کی لمٹ کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے. مگر جب میں ڈگری کی بات کرتا ہوں تو میں بائی ڈگری میں کمپیوٹر سائنس، اے آئی میرا ڈومین ہے، وہاں پہ میری روٹس یا بنیاد اسٹرانگ ہوئی. تو یہی چیز یہ ہے کہ یہ جو شارٹ کورسز ہیں یہ آپ کو کچھ شارٹ ٹرم کے لیے اچھا ہے، آپ کو بڑا اچھا اسپیس دیں گی ٹو میک منی، ٹو ارن گڈ منی.
مگر ان لانگ رن کو کیریئر کہتے ہیں وہاں پہ آپ کو ڈگری کی ضرورت رہے گی ہمیشہ, وہ ختم نہیں ہو سکتی. اچھا, جیسے آپ نے کہا تھا کہ اسمارٹ یونیورسٹیز کا کنسیپٹ آ رہا ہے جی یا اوپن یونیورسٹیز کا کنسیپٹ آ رہا ہے, سیم لائک کیا ہم اپنا جو ڈگری پروگرامس ہیں ان کے اندر سے لٹرم پٹرم سبجیکٹس نکال کے انہیں فوکسڈ کر کے ریسرچ بیس کریکولم نہیں بنا سکتے؟ مثلاً اگر میں نے کمپیوٹر سائنس پڑھنا ہے, میں اس کو تھوڑا آسان کر دوں, اس میں مجھے سوشیالوجی کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ میں اگر کمپیوٹر سائنس کرنا چاہ رہا ہوں یا میں اے آئی کرنا چاہ رہا ہوں, تو مجھے آپ اس ایج گروپ میں اسلامک اسٹڈیز کیوں پڑھانا چاہتے ہیں, پاک اسٹڈیز کیوں پڑھانا چاہتے ہیں, مجھے آپ اکنامکس کیوں پڑھانا چاہتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے بچے کو؟ تو کیا ہم اپنے کریکولم کو اس حد تک ریفائن نہیں کر سکتے کہ فوکسڈ ایجوکیشن ہو اور وہ ویلیویبل ہو کہ بچے جو ہی یونیورسٹی سے باہر نکلے؟ دیکھیں یہ کنسرن ہے پیرنٹس کا کہ لاکھوں روپے فیس دیتے ہیں, بچے پھر بے روزگار ہیں, ڈپریشن ہے, گھروں کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں نا اس سے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ نا جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارے بھی دل میں یہ سوال تھا کہ ہمیں یہ آپ نے دیکھا الٹرا پٹرم کورسز کیوں پڑھائے جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ 20-22 سال تو مجھے پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں اور انڈسٹری میں بھی کام کیا, پی ایچ ڈی بھی کر لی. میرا خیال ہے یہ کورس ان کورسز کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کور کورسز کی اہمیت ہے. میں آپ کو اس کی کچھ اچھا مسئلے دیتا ہوں. میں آپ کو اگر میں اے آئی کی بات کروں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے والے وقت جیسا ہے وہ بایو کیمسٹری فزکس اور سائیکالوجی کے بغیر ہے جو مرضی کر لیں. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اے آئی کر سکیں ان 4 سبجیکٹس کے بغیر یا ان میں سے کسی کی کمبینیشن کے ساتھ. آپ نے بات کی اکنامکس کی, ٹھیک ہے, اے آئی کے اندر ایک کانسیپٹ ہے مارکیٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا. اس کی پوری بنیاد کھڑی ہے اکنامکس کے اوپر. ہم جب اے آئی میں بات کرتے ہیں, آپ کے کمپیوٹیشنل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں یا مشین لرننگ کی بات کرتے ہیں, تو وہ آپ کے دماغ کی ورکنگ ہے ان کے اوپر اس کو ہم نے کھڑا کیا ہوا. ان تمام چیزوں کو جوڑنے کے لیے آپ کو میتھمیٹیکل ماڈلنگ آنی چاہیے. آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. پھر اے آئی خالی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف اور صرف انہی سلیکان کمپیوٹرز کے اوپر ہونا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم نے میٹرک میں پڑھا کہ ڈی این اے, میں تھوڑا سا ڈومین سے باہر جا رہا ہوں, ابھی دیکھیے ڈسکس کرنا ضروری ہے. ڈی این اے از سم تھنگ جس کو ہم لوگ لیب میں سینتھسائز نہیں کر سکتے. بچپن میں ہم نے پڑھا تھا, میرے بچوں نے بھی یہی پڑھا. مگر بڑی مزے بات یہ ہے کہ آج سے کئی سال پہلے ہم نے لیب میں ڈی این اے سینتھسائز کر لیا, اور اس ڈی این اے کو سینتھسائز کرنے کے لیے جو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جینز جس کا پورا جینوم ہے, اور جو نہیں سمجھتے اس کی جو اس میں جو کیمیکلز یا مالیکولز انوالو ہو رہے ہیں ان کی جو پوری چین بنتی ہے, وہ پورا آپ کو لکھ کے دیا اے آئی سسٹم نے. اس کا مطلب ہے کہ جس بندے نے اے آئی پروگرام کی اس کو پہلے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ڈی این اے کام کیسے کرتا ہے, اس کی فنکشنالٹی کیا ہے, پھر ہی وہ اس کے لیے ایک اے سسٹم ڈیولپ کرے گا. پھر اس اے سسٹم نے پورا اس کا جو جینوم سیکوینس ہے وہ لکھا اور وہ آپ کو دیا, پھر آپ نے لیب میں بیٹھ کے اس کو جوڑا اور آپ کے پاس آج سنتھیٹک ڈی این اے کیا ہے موجود ہے. تو میرا یہ خیال ہے آنے والے کسی زمانے میں ہم کہتے تھے کہ وہ جیک آف آل ٹریڈس اینڈ ماسٹر آف نن. اب وقت بدل رہا ہے, یو ہیو ٹو بی جیک آف آل ٹریڈس اینڈ یو وڈ بی ماسٹر آف آل. اچھا, ون ماسٹری آپ کو ون میں چاہیے, ٹھیک ہے, مگر آپ کو تمام ٹریڈس کا پتہ ہونا چاہیے, ورنہ آنے والے وقت بہت. لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ماسٹری تو آل ٹریڈس میں ہوگی, وائس دونوں ہیں, بائی ڈائریکشن ہے. اچھا, کہ آپ کو یہاں سے وہاں اپلائی کرنا اور یہاں سے یہاں. میں اپنے ریسرچ گروپ کے اندر میں اکثر لوگ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو فزکس سے آ رہے ہوں, جو سائیکالوجی سے آ رہے ہوں, کیونکہ وہ جو انپٹس آ کے دے سکتے ہیں اے آئی کے اندر وہ پیور اے آئی کا آدمی نہیں دے سکتا. تو آج ہم سلیکان کمپیوٹرز کی بات کر رہے ہیں, کل کو کوانٹم کمپیوٹرز آ رہے ہیں, دے آر آن دیئر وے. پھر آرٹیفیشل کیمسٹری آ رہی ہے. آرٹیفیشل کیمسٹری جو ہے وہ پوری کی پورا پروگرامنگ پیراڈائم ہے جو کہ ہم لوگ اے آئی کے استعمال کر سکتے ہیں. اب آرٹیفیشل کیمسٹری کی جو پوری بنیاد ہے وہ آپ کی کیمیکل ریئیکشنز کے بیسس کے اوپر ہے, وہ بھی کمپیوٹ کر رہا ہے. تو جو پورا جو میں نے کہا نا کہ جو نالج کا کی جو ایوولوشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے بڑے ریپڈلی, خاص طور پہ اے آئی کی بیچ میں انوالو ہونے کی وجہ سے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, ورنہ تو بڑا مشکل ہے. پھر آپ نے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کی اسلامیات کے حوالے سے,
اگر آپ کوئی بھی ریلیجیس اسٹڈی پڑھ رہے میں نے ایز اسٹوڈنٹ بات کی, بچے ایسے سوچتے ہیں تو میں نے کہا ان کے دل کی بات کیجیے. بالکل. اب آپ نے بولو یہ سوال بڑا اہم ہے. اگر آپ کسی بھی قسم کی ریلیجیس اسٹڈی کر رہے ہیں, چلیں آپ اسلام کی بات کر لیتے ہیں, تو کہاں پہ ہمارے لیے ریڈ ٹیپ ہے؟ ٹھیک ہے, یہ سوال ایک ہے کہ ہاؤ ڈیپ ڈز دی ریبٹ ہول گوز, ہاؤ ڈیپ وی کین گو, ٹھیک ہے نا, اینڈ ہاؤ ڈیپ شوڈ وی گو. میں نے آخری بات کی نا, ہاؤ ڈیپ شوڈ وی گو, دیٹ از سم تھنگ جو کہ ہمیں ریلیجن بتاتا ہے. حدود ہیں, حدود اللہ ہیں, آپ نے ان کو کراس نہیں کرنا. تو یہ لمٹ آپ کو کرنا بھی ہے تو کس طرح کرنا ہے, کیونکہ یہ تو بڑی مشہور ایک وہ اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ جو سائنس ہے وہ ڈفرینشیل ایکویشن ہے, اور جو ریلیجن ہے وہ اس کے لمٹس ہیں, اس کو ڈیفائن کرتی ہیں. تو یہ دونوں کبھی بھی سیپریٹ نہیں کی جا سکتے. ڈاکٹر صاحب, کیا یہ ممکن ہے کہ ہم جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جو بالکل نیئر فیوچر میں سبھی کچھ چینج ہونے جا رہا ہے یا ایمرج ہو رہا ہے, تو ہم اس پہ مستقل کوئی ایک پروگرام اسٹوڈینٹس کی, پیرنٹس کی, انڈسٹری کی, جنرل پبلک کی آگاہی کے لیے کرتے رہیں؟ میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے, خاص طور پہ جس دور پہ ہم آج کھڑے ہیں, کہ چاہے آپ کس زمانے میں, چاہے آپ کامرس سے آ رہے ہیں, چاہے آپ اکنامکس پڑھ کے آ رہے ہیں, چاہے میتھس پڑھ کے آ رہے ہیں, چاہے آپ فزکس پڑھ کے آ رہے ہیں, ایون کہ آپ اگر سوشیولوجی پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہر ڈومین کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں, جس دور میں ہم کھڑے ہیں, وہ سب کے لیے ایکولی بینیفیشل ہے. اور ان تمام ڈومینز میں رہتے ہوئے آپ تبھی بینیفیشل ہوں گے جب آپ یہ کر سکتے ہیں, ادروائز تو بڑا چیلنج ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ڈاکٹر وجاہت قاضی آج ہمارے مہمان تھے, اور ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ کیسے آنے والا جو دور ہے اس میں سبھی کچھ بدلنے جا رہا ہے, لیکن اس کے حوالے سے جو منفی کچھ ابہام ہے ہم اس کو دور کرنے میں آج کامیاب ہوئے, کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہمارے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ ہماری ہی خدمت کے لیے, یعنی انسانیت کی خدمت کے لیے ہے, اور اس سے ہم جتنی جلد فائدہ اٹھا لیں گے اس کا ہمارے معاشرے کو, ہماری انڈسٹری کو اور اوور آل ہماری پوری زندگی پر اس کے مثبت اثرات پڑیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.